بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 46 میں نماز گزار کے لباس کے مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ نماز گزار کے لباس کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک مسئلہ تو یہ ڈسکس ہونے والا ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے والے جوتے کا کیا حکم ہے۔ شہید ثانی کا تبصرہ اور تحقیق بھی پیش ہوگا۔ عربی جوتے میں نماز پڑھنے کا حکم بھی بیان ہوگا، اور اس کے علاوہ سفید کپڑے جو ہیں اس کا استحباب، اور سیاہ جو کپڑے ہیں ان کو ترک کرنے کا استحباب بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ الْقَدَمِ إِلَّا مَعَ السَّاقِ بِحَيْثُ يُغَطِّي شَيْئًا مِّنْهُ فَوْقَ الْمِفْصَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ قَوِيٌّ مَتِينٌ۔ شہید اول نے اپنے متن میں یعنی لمعہ میں فرمایا ہے کہ نماز جائز نہیں ہوتی اس کہہ لیں جوتے کے اندر کے جو قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ دے۔ اب یعنی کہ آگے ایک مسئلہ بھی آنے والا ہے کہ عربی جو جوتا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا مستحب ہوتا ہے، تو اگر جو ہے اس قسم کا ہو جوتا کہ جو قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے تو وہ اس میں نماز جائز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ الا مع الساق، مگر یہ کہ اس کا اوپر پنڈلی کی طرف بھی کچھ حصہ ہو، جیسے موزے ہوتے ہیں بحیث یغطی شیئا منہ فوق المفصل، یعنی وہ اس طرح اس کی اوپر پنڈلی بنی ہو کہ کچھ حصہ پنڈلی کا بھی وہ جوڑ کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے پنڈلی کی طرف اس کو بھی کچھ ڈھانپ لے تو پھر جائز ہوگا۔ علی المشہور، یہ جو فتویٰ ہے کہ ایسی چیز میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام کی حد تک فتویٰ ہے کہ جو قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے، تو یہ فرماتے ہیں مشہور فقہا کا فتویٰ ہے، یعنی شہید اول کا بھی یہاں نظریہ ہو گیا اور مشہور فقہا دوسرے بھی فقہا اس میں شامل ہیں۔ وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس چیز کے منع ہونے اور حرام ہونے کی جو دلیل ہے یہ شدید ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس میں حجیت نہیں پائی جاتی، اس کی نسبت ہم شریعت کی طرف نہیں دے سکتے۔ تو جب اس کی دلیل میں شدید اور بہت زیادہ ضعف پایا جاتا ہے تو اس کے جائز ہونے کا نظریہ قوی متین، وہ قوی ہے اور متین محکم ہے۔ تو اصل میں یہ جو نظریہ ہے فقہی طور پر، یہ جو مشہور فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس چیز میں نماز جائز نہیں ہوتی جو قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیتی ہو، مگر یہ کہ اس کے ساتھ پنڈلی تک ڈھانپنے کی وہ ہوتی ہو تو پھر اس میں جائز ہے۔ تو یہ اصل میں ایک مرسلہ روایت ہے، سند کے بغیر روایت ہے، وسیلہ ابن حمزہ کی کتاب ہے اس میں آئی ہوئی ہے۔ روی ان الصلاۃ محظورۃ فی النعل السندی والشمشق، روایت میں آیا ہے کہ نماز ممنوع ہے سندی اس میں جوتے میں اور شمشق میں، تو یہ وہی ہوتا ہے کہ جو صرف اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیتی ہو، نیچے والی طرف میں وہ نہ ہوتی ہو۔ تو فاضلان یعنی محقق ہلی اور علامہ ہلی نے اس سے سمجھا ہے، اور علماء کی ایک جماعت میں نے، جیسا کہ خود شہید اول بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، لمعہ میں ان کا فتویٰ ہے کہ منع ہوگا اس طرح، یعنی کہ ایسے جوتے میں نماز پڑھنا کہ جو اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے، نیچے والے حصے کو نہ ڈھانپے، چونکہ وہ قدم کے ظاہری حصے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیتا ہے جبکہ پنڈلی کا کچھ حصہ بھی نہیں ڈھانپتا، تو وہ روایت کی وجہ سے گویا کہ اس کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اول تو یہ روایت بغیر سند کے ہے، روایت کا سند ہوتی ہے، راوی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے تب جا کے وہ معصوم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ابن حمزہ تو میرے خیال میں شیخ طوسی کے بعد کے دور کے ہیں، ان کے شاگردوں کے دور کے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے نا ایک روایت لکھ دی ہے، اور ہم اس کو جناب علی راوی شاوی نہ دیکھیں تو پھر کیسے جو ہے نا جی اس کو حجیت دی جا سکتی ہے۔ ثانیاً شاید اس میں منع کی وجہ یہ ہو کہ اگر یہ سندھی جو یا شمشک وغیرہ ہوتی ہیں جوتے، ان کو پہن کے پڑے تو اس سے نا جی چونکہ جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں وہ سارے نہیں لگتے، کیونکہ سجدے کے اندر پاؤں کے انگوٹھے کا بھی زمین پر لگنا واجب ہوتا ہے۔ تو شاید ایسے جوتے میں نماز پڑھنے سے منع اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ انسان اپنے انگوٹھوں کو زمین کے اوپر نہیں رکھ پائے گا، اس وجہ سے منع ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ہم کیا کریں، جواز کے قائل ہو جائیں، چونکہ منع اور حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور بحث جو مستحبات سے متعلق ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيَّةِ لِلتَّأَسِّي وَتَرْكُ السَّوَادِ عَدَى الْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ وَالْخُفِّ فَلَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا سُودًا وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا۔ فرماتے ہیں مستحب ہے نماز پڑھنا سندھی جوتے میں، لِلتَّأَسِّي چونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے طریقے کی پیروی پائی جاتی ہے۔ تو روایات وغیرہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ سندھی جو عربی جو جوتا ہوتا ہے اس کے اندر نماز پڑھنا مستحب ہے، اور نبی اکرم اور اہل بیت کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس وجہ سے یہ مستحب ہے۔ اور ترک السواد اور سیاہ لباس کو ترک کرنا مستحب ہے۔ عدل امامت والکساء والخف، سوائے امامہ سیاہ ہو سکتا ہے، اور کساء یعنی اس کو چادر کہہ لیں وہ سیاہ ہو سکتی ہے، خف موزے جو بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں، پنڈلیوں کو بھی کچھ حصہ ڈانپتے ہیں، وہ بھی سیاہ ہو سکتے ہیں۔ فلا یکرہ الصلاۃ فیہ سودا، اگر وہ سیاہ ہوں تو پھر اس میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا، اگرچہ کہ سفید رنگ تو بطور مطلق فضیلت رکھتا ہے، چاہے یہ چیزیں ہوں چاہے جناب علی باقی جو ہے نا جی لباس ہو، تو اس کو سفید ہونا چاہیے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا مستحب ہے، تو یہ روایات بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں۔ عبداللہ بن مغیرہ کی روایت ہے، اذا صلیت فصل فی نعلیک، جب نماز پڑھو تو اپنے جوتے میں نماز پڑھو، اذا کانت طاہرۃ، جب وہ پاک ہوں، فإن ذلک من السنت، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ حدیث جناب علی وسائل الشیعہ باب 37 نماز گزار کے لباس میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کوفی کی روایت ہے، وہ بھی اسی باب میں ہے۔ یہ جو عربی جوتے کی قید لگائی ہے، حالانکہ روایت میں تو فقط جوتے کا لفظ آیا ہے، تو یہ روایات میں تو نہیں ہے، مگر علماء فقہا جو انہوں نے اس سے عربی جوتا ہی مراد لیا ہے، کیونکہ وہی ہے جو انگوٹھے جو ہیں پاؤں کے ان کو سجود میں رکھنے سے مانع ہوتا ہے، اور اکثر اسی کو پہنا جاتا ہے جب نصوص کے اطلاق کو لیا جائے۔ حالانکہ سید المدارک اور علامہ مجلسی نے بہار میں اس حکم کو ہر جوتے کے لیے قرار دیا ہے اور روایات کے تمسک سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ تأسی والی جو ہے کہ جب جوتا پہن کے نماز پڑھیں گے تو یہ اہل بیت اور نبی اکرم کے طریقے کی پیروی ہے۔ تو معاویہ بن عمار صحاباتی کی روایت ہے، رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام یصلی فی نعلیہ غیر مرۃ ولم ارہ ینزعہما قط، میں نے امام صادق علیہ السلام کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں میں نماز پڑھی، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی ان کو اتارا ہو۔ علی بن مہزیار کی روایت ہے، رأیت ابا جعفر صلی حین زالت الشمس یوم الترویہ 6 رکعات خلف المقام وعلیہ نعلہ ولم
ینزعہما، میں نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا زوال آفتاب کے وقت ترویہ کے دن 6 رکعت نماز مقام کے پیچھے پڑھی، آپ نے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، ان کو نہیں اتارا۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ یہ تیسری اور چوتھی بھی باب 37 ابواب نماز گزار حدیث 4-6 میں ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ سیاہ لباس کو بھی ترک کرنا چاہیے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اور روایات بھی ہیں۔ مرسلہ کافی سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، قلت لہ اصلی فی القلنسۃ السوداء، میں سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھوں، فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، اس میں نماز نہیں پڑھنا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ مرسل کلینی ہے، رویہ لا تصلی فی ثوب اسود، سیاہ لباس میں نماز نہ پڑھو، اسود فاما الخف والکساء والعمامہ فلا باس، ہاں اگر موزہ سیاہ ہو، ابا کبا جو ہوتی ہے چادر سیاہ ہو، عمامہ سیاہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری مرسلہ میں ہے یکرہ السواد الا فی ثلاثہ، سیاہ رنگ مکروہ ہوتا ہے مگر 3 چیزوں میں، خف، موزہ، عمامہ اور کساء چادر، جس رنگ کی بھی ہو۔ تو یہ جو